سونا پری شہزادہ اور جادوگر کا قصہ۔ السلام علیکم۔ ترک بادشاہ اور اس کا بیٹا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ سلمانیہ کے بادشاہ بہت ظالم ہو گئے ہیں۔ وہ اکثر ممالک پر حملہ کرتے ہیں اور لوگوں پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کہیں وہ ہمارے ملک پر بھی حملہ نہ کر لیں۔ یہ بات سن کر شہزادے نے اپنے بابا سے کہا، نہیں بابا جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی بیٹی دھنک شہزادی بہت ہی اچھی ہے، ہمیں چاہیے ہم جا کر ان سے بات کریں تاکہ وہ اپنے بابا کو سمجھائیں۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں کیا پتہ شہزادی بھی اپنے باپ جیسی ہی ہو، اس لیے ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن شہزادے نے کہا، نہیں، بات مسئلے کا حل ہے، ہمیں ان سے بات کرنی ہی ہوگی، ہمیں وہاں جانا ہی ہوگا، تبھی مسئلے کا حل نکلے گا۔ اور شہزادہ وہاں سے نکل پڑا۔ شہزادہ کہیں دور پہاڑیوں میں جا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک سبز آدمی آ گیا اور اس سے کہا کہ اے شہزادے، تم سلمانیہ محل جا رہے ہو، تمہارے مسئلے کا حل صرف میں نکال سکتا ہوں۔ شہزادے نے کہا، تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا، یہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم میرا کام کرو گے، تم میرا کام کرو گے تو میں تمہارا کام کر دوں گا۔ اور اس کے گھوڑے کو پتھر کا بنا دیا۔ شہزادے نے کہا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن اس سبز آدمی نے کہا، تمہارا گھوڑا جب تک جائے گا بہت دیر ہو جائے گی، اور اپنے پروں والا گھوڑا بلا لیا۔ شہزادہ دیکھ حیران رہ گیا اور اس نے کہا، اس پر بیٹھو، اور جب وہ اس میں بیٹھے تو وہ ہوا میں اڑ گیا۔ اڑتے اڑتے وہ ایک غار میں جا پہنچے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ایک دیو سے ہوئی۔ دیو کے مشال سے روشنی نکل رہی تھی۔ سبز آدمی نے اس سے محل کا راستہ پوچھا، سبز محل جانے کا راستہ پوچھا، اور پھر وہاں سے دونوں چل پڑے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ سبز محل میں جا پہنچے۔ سبز محل پہنچنے کے بعد شہزادے نے سبز آدمی سے پوچھا، تم مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ تبھی سبز آدمی نے اس سے کہا کہ سلمانیہ کے بادشاہ کو میں نے اپنے قبضے میں کیا ہے، اور اگر تم وہاں جاتے تو میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ آج کے بعد تم یہاں پر ہی رہو گے۔ اور سونا پری کو مخاطب کیا اور سونا پری سے کہا، سونا پری، تم شہزادے کا ہر پل خیال رکھو گی، یہ یہاں سے جانے نہ پائے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نظر کیا لگے وہاں پر ہے پیار ہی پیار، جہاں پر نہ بچھڑے ملنے والے، جہاں سب ہوں دل والے۔ کے پاس جانا ہے، میرا تھوڑا وہاں کام ہے۔ اور وہ سبز آدمی وہاں سے چل پڑتا ہے۔ تبھی شہزادہ غصے سے تلوار نکال کر سبز آدمی کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، اگر تم مجھے یہاں سے نکالو گے نہیں تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سبز آدمی یہ بات سن کر ہنستے ہوئے وہاں سے چل پڑتا ہے۔ سونا پری اس سے کہتی ہے، چلو شہزادے، میں تمہیں اندر لے کے جاتی ہوں۔ تبھی شہزادہ غصے سے تلوار اس کے گردن پر مار دیتا ہے۔ سونا پری نیچے گر جاتی ہے اور دیو کو آواز دیتی ہے کہ آ کر شہزادے کو پکڑو، اس کو قابو میں کرو۔ دیو آتے ہیں اور شہزادے کو پکڑتے ہیں اور شہزادہ غصے سے ان کی طرف تلوار لہراتا ہے۔ تبھی سونا پری اڑ کر شہزادے کو پکڑ لیتی ہے۔ اے بدبخت شہزادے، تو نے میری گردن کاٹنے کی کوشش کیسے کی؟ اور اس پر طلسمی جادو ڈالتی ہے۔ ایک عجیب سی روشنی آتی ہے، اتنے میں دیو آ جاتا ہے اور سونا پری کہتی ہے، اے دیو، اس کو قید کر لو، اس نے مجھ پر وار کیا۔ سادگی میں رہنا تو ہمارے باپ دادا کی نصیحت ہے، ورنہ شوق تو آج بھی تیری اوقات سے اونچے ہیں۔ تیرے شہر محل کا باجرا سامنا، چوری بے سامنا، کدی آر پار نہ تھا، اگر اس کو کچھ ہوا تو موت میری بھی ہوگی۔ ہمیں ابھی شہزادے سے بہت کام کروانے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادہ نیچے گرا پڑا ہوتا ہے، تب ہی بوڑھا آدمی اس پر جادو کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور
सोना परी से कहता है कि इसके बाद इसको कुछ नहीं होना चाहिए। जब शहज़ादा उठकर खड़ा हो जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम आखिर मुझसे क्या करवाना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तब वो सबस आदमी उससे कहता है कि तुम मेरा काम करोगे, सुलेमानिया का जालिम बादशाह, तुम उसको मार दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब वो उसको लेकर सुलेमानिया के महल पहुंच जाता है। वहाँ पर सुलेमानिया के बादशाह को वो पत्थर खा बना देता है। इतने में दनक शहज़ादी आती है और अपने बाबा को देख के शोर डालने लग जाती है कि मेरे बाबा को तुमने क्या किया हुआ है, ये क्यों इस तरह है और तुम कौन हो जो यहाँ पर आए हो। तभी शहज़ादा उसको देखकर हैरान रह जाता है और वो शहज़ादी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए हो और मेरे बाबा की ये हालत कैसे की। इतने में वो सबस आदमी सामने आ जाता है और शहज़ादे से कहता है इसको जल्दी से मार कर अपना काम तमाम करो ताकि हमें यहाँ से जाना होगा। शहज़ादा खंजर निकाल के अपने पेट में मार देता है। इसी तरह वो सबस आदमी एकदम एक आम इंसान बन जाता है और शहज़ादे से कहता है कि ये तुमने क्या किया। और सुलेमानिया का बादशाह ठीक हो जाता है और जल्लाद से बुलाकर उस आदमी को मरवा देता है कि इस सबस आदमी को फ़ौरन मार दो ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे। शहज़ादा ठीक हो जाता है। बादशाह उससे कहता है एक बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा था कि एक शहज़ादा आएगा और वो तुम्हारी जान इस सबस आदमी से बचाएगा। इस सबस आदमी ने एक पेड़ के नीचे एक गुनाह किया था जिसका फल तुमने खा लिया और इसका आधा शरीर तुम्हारे जिस्म में चला गया और इसकी आधी जान तुम में चली गई। तुमने जब खुद को तलवार मारा तो ये इसकी ताकत सब ख़त्म हो गई। शहज़ादे ने सारी कहानी सुनी और बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा अब मैं बाबा जान को जाकर ये सारी स्टोरी बताता हूँ कि आप एक अजीम बादशाह हैं।